الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ اول حمد خداوند عالی جو ہے سب خلقت دا والی، پھر درود نبی جس عالی شان لدھا سرداری دا، بے شمار درود نبی نو اس دی آل اولاد سبھی نو، صدیق عمر عثمان علی نو دم دم نال چتاری دا، حضرت حسن حسین امامہ ہتھیں بدیں وانگ غلامہ، بندہ نیو نیو کرے سلامہ اونا دعا تھی واری دا۔ کرن گدا سجن دے کوچے، کہیے سبحان اللہ۔ کشمیر کا رومی بول رہا ہے، حضور عارف کھڑی فرماتے ہیں کہ کرن گدا سجن دے کوچے بادشاہی تھی چنگا، کرن گدا سجن دے کوچے بادشاہی تھی چنگا، جے او پاوے آپ محمد خیر رومال اساڈے، واؤ وانگ پھرن سب ملکی ہرگز نظر نہ آمن، چھپ رہن کستوری وانگوں پھر خوشبو دھماون۔ حمد و صلاح کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام وارثان محراب و منبر حضرات علماء کرام اور آج کی اس تقریب کے دلہا قاسم فیضان حضور شیخ العالم پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر نور العارفین صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ اور دربار عالیہ نیریہ شریف کے کثیر تعداد میں حضور قبلہ شیخ العالم کے حضور خواجہ غزنوی کے لخت جگر ان کی اولاد، میری مراد حضرت پیر فضل ربانی دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت پیر شیر ربانی دامت برکاتہم القدسیہ اور حضرت پیر شمس العارفین نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ سٹیج پر تشریف فرما ہے۔ عزیزان محترم، ہماری آج کی یہ نشست حضور شیخ العالم کی یاد میں سجی ہے اور ہماری آج کی یہ تقریب سراپا عز و شرف پر وقار بھی ہے اور پر بہار بھی ہے۔ سر تپا زنجیر فتن میں جکڑے اس دور ابتلا میں قلب و روح کو معطر کرنے والی ایک ایسی مجلس کا میسر آنا کہ جس میں شریعت و طریقت کے شربت شیری کے جام پلائے جائے، علامت خوشبختی بھی ہے اور نعمت عظیمہ بھی ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے ایک سے بڑھ کر ایک انتہائی خوبصورت دل نشین شائستہ شستہ دل بستہ پر مغز اور ایمان افروز خطابات کو سنا ہے۔ وقت بہت مختصر ہے اور میں آپ کے سامنے تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں جب قافلے روانہ ہوا کیا کرتے تو قافلوں کے پیچھے ایک شخص کو چلایا جاتا تھا کہ جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ قافلے والوں کی گری پڑی چیز کو اٹھا کر سنبھال لیا کرتا۔ سچ پوچھئے تو اس وقت میری حالت بھی قافلے کے پیچھے چلنے والے اس شخص کی طرح ہی کی ہے۔ میں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ مجھ سے قبل جو حضرات علماء کرام اور مشائخ اعظام نے گفتگو فرمائی ہے، ان کی علمی اور روحانی جیبوں سے گرنے والے علم و حکمت کے موتیوں کو اٹھا کر آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں۔ عزیزان محترم، میری ایک بات کو ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ ایک فقیر کے در پر آئے بیٹھے ہیں اور فقیر کے در پر آنے والے عشق کے مکتب کے طالب علم ہوتے ہیں۔ مکتب دانش کو ہم سلام پیش کرتے ہیں لیکن عشق کے مکتب کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مکتب دانش میں کتابوں سے پڑھایا جاتا ہے، مکتب عشق میں نظروں سے پڑھایا جاتا ہے۔ مکتب دانش کا استاد کہتا ہے کہ آنکھیں کھول کر دیکھو، مکتب عشق کا استاد کہتا ہے دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ مکتب دانش کا استاد کہتا ہے کان کھول کر سنو، مکتب عشق کا استاد کہتا ہے سننا چاہتے ہو تو اپنے کانوں کو بند کر لو۔ اور میں اس موقع پر ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں جو یقیناً بر موقع بھی ہے اور بر محل بھی ہے کہ مکتب دانش کا یہ دستور ہے
کہ ہر لائق طالب علم کے اسباق کا سلسلہ جلد مکمل ہو جایا کرتا ہے، لیکن مکتب عشق کا یہ دستور نرالا دیکھا کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ کشمیر کا رومی بولا، حضور عارف کھڑی کی قلم حرکت میں آ گئی، اور آپ فرماتے ہیں کہ جیو نال نہ چلن دیوے پچھا مول نہ چھٹی، لا تقنطوا من رحمت والی یا امید نہ توڑی۔ چاہیے عشق سپاہی ایسا میں نو مار گواوے، تھانا طبیعت والا سفتا سا۔ چاہیے عشق سپاہی ایسا میں نو مار گواوے، تھانا کڈ طبیعت والا سفتا سا بدلاوے۔ عزیزان محترم، مکتب دانش کا فاضل غافل ہو سکتا ہے، لیکن مکتب عشق سے ہر لمحہ ہر لحظہ ایک ہی صدا اور ایک ہی آواز آتی ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ اسی لیے میں برملا اور بلا خوف و تردید یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو کوئی بھی حق پر ہونے کا دعوے دار ہے وہ ہمیں اپنی کتابیں نہ دکھائے، وہ ہمیں اپنی لائبریریاں نہ دکھائے، وہ ہمیں اپنی سند نہ دکھائے، وہ ہمیں اپنے ڈپلومے نہ دکھائے، بلکہ وہ ہمیں اپنی صفوں کے اندر لاہور کا داتا دکھا دے، وہ ہمیں اپنی صفوں کے اندر اجمیر کا خواجہ دکھا دے، وہ ہمیں اپنی صفوں کے اندر اجمیر کا بابا دکھا دے، وہ ہمیں اپنی صفوں کے اندر دمڑی والی سرکار کو دکھا دے، میاں محمد بخش کو دکھا دے، یا حضور خواجہ غزنوی کو دکھا دے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے حضور عارف کھڑی نے فرمایا کہ مرد ملے تا درد نہ چھوڑے اوگن دے گن کردہ، مرد ملے تا درد نہ چھوڑے اوگن دے گن کردہ، کامل لوک محمد بخشا لال بنان پتھردہ، کامل لوک محمد بخشا لال بنان پتھردہ۔ عزیزان محترم، وقت بہت مختصر ہے، میں تیزی سے سفر کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ذرا توجہ فرمائیے گا کہ مکتب عشق کے طالب علم کا ناقہ کلام کبھی بے لگام نہیں ہو سکتا، وہ اس لیے کہ اس کی مہار پر پہرے دار نظروں کا قبضہ ہوتا ہے۔ آج یہ جو رونق لگی ہوئی ہے نا، یہ کسی نہ کسی ہستی کی نظر ہے، یہ کسی نہ کسی ہستی کی نظر ہے، اور اب بات نظروں کی نوکے زبان پر چل پڑی تو بس مختصر الفاظ کے اندر صرف ایک نکتہ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، یہ نظر بھی بڑی عجیب شے ہے، کبھی تو ساری زندگی کچھ نہیں کرتی اور کبھی کبھار ایک لمحے میں بہت کچھ کر جایا کرتی ہے۔ اس نظر کے کیا کہنے، یہی نظر بیڑا تباہ بھی کرتی ہے، یہی نظر بیڑا پار بھی لگاتی ہے۔ یہی نظر اگر نفرت سے اٹھے تو ابو جہل بنا دے، اگر محبت سے اٹھے تو کہیں صدیق اکبر بنا دے، کہیں شیر خدا بنا دے۔ مجھ سے قبل حضرات علماء کرام نے گفتگو فرمائی ہے، ذرا عقیدہ واضح کرنا چاہتا ہوں، نقش بندیوں کا سٹیج ہے، ذرا قادریوں کی زبان سے بھی سن لیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ دو منظر ہیں، ایک منظر غار سور کا ہے، دوسرا منظر کعبۃ اللہ کے اندر کا ہے۔ غار سور کے مقام پر جب میرے اور آپ کے کریم آقا پہنچے، جناب سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا صدیق بیٹھو، میں تمہارے کندھوں پر سوار ہونا چاہتا ہوں۔ کون صدیق اکبر؟ کشمیر کا رومی بول رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیر مرید صدیق اکبر سن، یہ کشمیر کے رومی کی بات کر رہا ہوں، عارف کھڑی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیر مرید صدیق اکبر سن پہلے، پیر مرید صدیق اکبر سن پہلے 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 پہلے، اچھی واضح سبحان اللہ، صدیق اکبر دی گل ہو رہی ہے۔ حضور عارف کھڑی فرماتے ہیں کہ پیر مرید صدیق اکبر سن پہلے یار پیارے، حق جناد ثانی اسنین از ہما فی الغار، دسے نبی کریم نے جسنو سب اسرار، بعد محمد مصطفیٰ ابو بکر سردار۔ عزیزان محترم، دوسرا منظر کعبۃ اللہ کے اندر کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عصا مبارک سے بتوں کو توڑ رہے ہیں، اوپر والا بت رہ جاتا ہے اور ساتھ مولا علی المرتضیٰ ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ مولا علی المرتضیٰ، کون مولا علی المرتضیٰ؟ عارف کھڑی کی قلم دوبارہ حرکت میں آگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ الف انبیاء دے سرتاج اگے دن رات درود سلام ہوئے، الف انبیاء دے سرتاج اگے دن رات درود سلام ہوئے، اودیال اولاد تمام اتے علی حسن حسین امام ہوئے، کل اولیاء دے سردار علی جدا سب جہان غلام ہوئے، جس علی محمدہ سورے آئی بھا نرک دی اوس حرام ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حیدر صفدر شیر حقانی، حضور عارف کھڑی بول رہے ہیں،
آپ فرماتے ہیں کہ حیدر صفدر شیر حقانی اس دا نام جپے جد راہی ظلم بنجے ظلمانی دا جدو کا جدی امو کا امی لحم کا لحمی دمو کا دمی حق جنادے سروری امی کیا سخن یگانی دا دور پہ جو سدے راہوں یاد کرن جو دردوں آہوں منصب حکم ہونا درگاہوں مشکل دی آسانی دا عزیزان محترم مولا علی المرتضیٰ ہیں اوپر والا بت رہ جاتا ہے عرض کرتے ہیں حضور میں بیٹھتا ہوں آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے اوپر والے بت کو توڑ دیجئے حضور نے فرمایا نہیں علی میں بیٹھتا ہوں تو میرے کندھوں پر سوار ہو جا نکتہ سنج نے کہا ارے بحثتے کیوں ہو حضور یہ بتلا دینا چاہتے تھے کہ جس کے کندھوں پر میں سوار ہو جاؤں اسے کوئی دبا نہیں سکتا اور جسے میں بلند کر دوں اسے کوئی گرا نہیں سکتا عزیزان محترم نظروں کی بات ہو رہی تھی یہ نظر اگر دھوکہ دینے پہ آئے تو رسیاں سانپ نظر آنے لگے اگر پردہ اٹھانے پہ آئے تو پھر 70,000 جادوگروں کو سجدے میں گرا دے یہی نظر اگر گرانے پہ آئے تو پھر مکہ کے سرداروں کا غرور بدر کی خاک میں ملا دے اگر اٹھانے پہ آئے تو پھر کوڑیوں کے بھاؤ بکنے والے بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا دے ارے اس نظر کے کیا کہنے یہی نظر اگر حسن یوسف پر پڑے تو زنان مصر اپنی انگلیاں کاٹ لے یہی نظر اگر حسن مصطفیٰ پر پڑے تو مردان عرب اپنی گردنیں کٹا دے اور اگر یہی نظر کلیم کی ہو تو دیدار کی آرزو کرے اگر حبیب کی ہو تو دو بدو گفتگو کرے لیکن عزیزان محترم مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل نظر کا نظریہ محض خانقاہ والوں کی اختراع ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یارو بڑی عجیب بات ہے بڑی عجیب بات آخری بات کرنے لگا ہوں بڑی عجیب بات ہے حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے قبلہ پیر صاحب بھی تشریف فرما ہے احادیث میں آتا ہے کہ سانپوں میں ایک خاص قسم کا سانپ ہے جس کی نظر سے کسی بھی مادہ کا حمل گر سکتا ہے یارو سوچنے والی بات ہے کہ اگر سانپ کی دہشت والی نظر بنی کو بگاڑ سکتی ہے تو پھر مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ کسی کامل کی نظر کسی ولی کی نظر کسی فقیر کی نظر کسی درویش کی نظر کسی صوفی کی نظر اور وہ نظر اگر حضور داتا علی حجویری کی ہو وہ نظر حضور خواجہ اجمیری کی ہو وہ نظر حضور قبلہ شیخ العالم کی ہو وہ نظر حضور خواجہ غزنبی کی ہو وہ نظر حضور پیران پیر دستگیر میرا محی الدین حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہو تو پھر مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ اگر نظر بد بنی کو بگاڑ سکتی ہے تو پھر کسی کامل کی نظر بگڑی کو بنا بھی سکتی ہے ماشاءاللہ خوبصورت تسلسل لیکن قلت وقت کے پیش نظر انتہائی اختصار کے ساتھ حضرات